تو شیخ رشید کا جو جلسہ ہے وہ کس جلسے کی کیا اس میں سے کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے جو جلسہ گاہ تھا وہ لڑائی کی جگہ میں تبدیل ہو گئے، تو اس پر آج کے شو میں کچھ بات کریں گے۔ ہے چلے وہ بھی مل گئی۔ بہت سے سوالات اٹھے جب پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ان نون سیکشن 401 لے کے سسپینڈ کر دیا ان کا سینٹنس، تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے بڑی میسیجنگ کیا ہوئی، پھر باپ ایم کیو ایم، تو یہ تو ساری وہ چیزیں جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، تو تاثر میں ٹوٹلی تو اپ ان دی ایئر نہیں ہے نا؟ نہیں ایسا نہیں مالک، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی چیز آپ کو سامنے دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ منصور کیا نظر آ رہا ہے، کیا چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ بیکاز بڑے تاثر بن رہے ہیں نا، جی ڈی اے بس رہ گئی ہے، ایم کیو ایم تو آ گئی ہے، پھر یہ باپ، یہ نارمل پولیٹکنگ ہو رہی ہے یا واقعی میسیجنگ ہو رہی ہے کہ اگر میاں صاحب کے ساتھ یہ پارٹیز بھی جڑ گئی ہیں تو بھئی اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ معاملات طے پا گئے ہیں؟ میں مالک صاحب اس ساری چیز کو جس طرح سیس کر رہا ہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کہانی بالکل ویسی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے شاید اس پورے سسٹم کو یہی نارمل سمجھ لیا ہے۔ اگر 2024 کے الیکشنز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے تو یہ نارمل ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہمیں اس وقت بتاتی تھی کہ نہیں یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل ہے، یہ دیکھیں جنرل فیض، یہ دیکھیں جنرل باجوہ، تو اب ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک نارمل چیز ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اگر سیاسی جماعتیں مل رہی ہیں، اگر 30 لوگ باپ کے اڑ کے آ کے ان کی چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ جنوبی صوبہ محاذ کے ساتھ، لیکن منصور وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ گئے تھے واپس آ گئے، آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ اچھا یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے لوگ تھے، یہ کبھی بھی ان کے لوگ تھے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایک اس طرح کی گاڑی ہے جس میں ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی ہو نا، اس کے اندر ایک ٹائر جو ہے وہ آپ مہران کا لگا دیں، ایک ٹائر CD70 کا لگا دیں، ایک ٹائر جو ہے وہ آپ ٹرک کا لگا دیں، اور ایک ٹائر جو ہے اس کا اپنا کرولا کا رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں جی گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ گاڑی چلنا تو شاید شروع ہو جائے گی، لیکن کون سا ٹائر کب پنکچر ہو جائے گا اور کب نکل جائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جس نے وہ ٹائر فٹ کیے ہیں، جس نے اس پوری گاڑی کی باڈی کے اندر پیچ جو ہے فٹ کیے ہیں، وہ کب ان پیچوں کو کھول دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اچھا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا 4 پہیے، اور ابھی مندوخیل صاحب نے کہا لاڈلا 1 لاڈلا 2، تو ہم نے دیکھا کہ ریپلیسمنٹ پہلے ہوتی رہی، میاں صاحب گئے پیپلز پارٹی گئی، میاں صاحب گئے، عمران خان گئے، تو اب کہہ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں۔ اگر یہ 4 پہیے کوئی اور لگا رہا ہے اور یہ کل کو پھر گاڑی رکتی ہے تو کیا آپشن ہوگا پھر دوبارہ ٹو گو ٹو آئی کے اور پیپلز پارٹی کے ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے؟ نہیں، ہمیشہ دیکھیں سسٹم کے پاس آپشنز موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ریزرو پیٹرول کے بغیر یا ریزرو ٹینکی کے بغیر چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پاس پورا انتظام موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کل کو اگر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بن گئی اور کل کو جا کے ان کو مسائل پیدا ہو گئے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ میر جعفر میر صادق کون تھا، اور پھر اس کے بعد گجرانوالہ ٹائپ سپیچز جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ کیک کا پیس ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اعتراض تو صرف اس بات کا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف۔ ابھی آپ ان سے کہہ رہے تھے نا کہ جی آپ کر دیں اعلان کہ ہم کل کو اس کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ حکومت غیر قانونی طریقے سے بن رہی ہے۔ نہ بالکل نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ اقتدار کا مزہ لیں گے۔ قادر مندوخیل صاحب ایکچولی ایک ایسی شخصیت ہے جن سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ ان کو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاکس میں سے کنسیڈر کرتا ہوں۔ جب نون لیگ کو رگڑا لگانا ہونا تو قادر مندوخیل صاحب جو ہے نا اس وقت پارٹی بھی ان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور جب اگر نہ کرنا ہو، اب قادر مندوخیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے ٹاک شوز کرنا بند کر دیے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو بول دیتے تھے، یہ تو نون لیگ کے خلاف بول دیتے تھے۔ اچھا ایک چیز بتاؤ، منصور ایک چیز بتائیں، then I have to come to